لیلا خالد۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خاتون کے بارے میں جو کہ نہ صرف بہادر تھی بلکہ اس نے اپنی ہمت کے جھنڈے پوری دنیا میں گاڑ دیے۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن لازمی دبا لیں تاکہ نیو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلیے دوستوں، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیلا خالد، ہاتھ میں انگوٹھی کے نگینے کی جگہ گولی۔ دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر جس نے جہاز اغوا کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہائی جیکنگ ہے، جس میں کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منظور کروانا ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرانا اور ایک بار پھر ہائی جیک کرنا، یہ تو یقیناً ایک حیران کن کہانی ہے جو کہ فلمی لگتی ہے۔ لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلا خالد کی ہے جس نے ایک نہیں 2 بار جہاز ہائی جیک کیا۔ لیلا خالد نے بچپن میں ہی فلسطین آزادی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئی۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز ہائی جیک کیے۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ ایک بوئنگ 707 جہاز تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل تھے۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو۔ دمشق جانے سے پہلے ہی اپنی جائے پیدائش اور وطن ملوف حیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی، جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطین پر صحافی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطین قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخبار اتنے لیلا خالد کے انٹرویو نشر کیے، وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ ان تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے سٹائل اور بالوں سے لے کر سکارف اور لیلا کی انگوٹھی پہننا شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں کوئی پتھر نہیں، گولی جڑی ہوئی تھی۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ اگلے ہی 6 سال ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹرڈیم نیو یارک کی جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک اور ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جبکہ اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایک بہت ہی شاندار سٹوری۔ آپ کو کیسی لگی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور اگر آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل پر وزٹ لازمی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔